السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امتحان کا وقت بہت قریب ہے اور تیاری بہت زیادہ کرنی ہے، اس لیے کم وقت میں اچھی تیاری اگر کرنی ہے تو آپ کو ہمارے چینل سے جڑنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ جہاں ہم اپنے کتاب کی تیاری کریں گے وہیں ساتھ ساتھ ہمیں اردو قواعد کی بھی تیاری کرنی ہے۔ تو آج ہم لوگ اردو قواعد کی بھی تیاری کریں گے۔ یہ اردو قواعد آپ کو کلاس 10 کے لیے بھی ہے اور کلاس 12 کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ دیکھیں، قواعد قاعدہ کی جمع ہے۔ زبان کو صحیح طریقے سے لکھنے، پڑھنے، بولنے اور سمجھنے کے لیے اہل زبان نے کچھ اصول اور ضوابط متعین کیے ہیں جس کو ہم قواعد کے نام سے جانتے ہیں۔ دیکھیے، یہ تو کچھ باتیں تھی تمہیدی۔ اب دیکھیں، علم صرف اس میں الفاظ سے بحث کی جاتی ہے، الفاظ کی بناوٹ، گردان اور الفاظ میں رد و بدل کے طریقے کو معلوم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر لفظ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اسم، فعل، حرف، ضمیر یا صفت ہے۔ نیز تذکیر و تانیث، واحد، جمع، زمانہ اور حالت وغیرہ کا بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، اہم بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ لفظ یا کلمہ، آدمی کے منہ سے نکلنے والی بامعنی الفاظ کو لفظ کہا جاتا ہے۔ آدمی کے زبان سے، آدمی کے منہ سے نکلنے والی جو معنی دار آواز ہو، معنی دار لفظ ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ لفظ کہا جاتا ہے۔ معنی دار آواز کو لفظ کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے آدمی اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ معنی دار لفظ کہیں یا اسی طریقے سے آپ اس کو کیا کہیں؟ کلمہ کہیں۔ آگے دیکھیں، کلمہ، لفظ یا کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ موضوع، وہ الفاظ جو اپنے آپ میں کوئی معنی رکھتے ہیں وہ موضوع کہلاتے ہیں۔ وہ الفاظ جو اپنے آپ میں کوئی معنی رکھتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ موضوع۔ جیسے انسان، حیوان، آدمی، عورت وغیرہ۔ یہ اس میں معنی ہے، انسان سے آدمی انسان سمجھے گا، حیوان سے حیوان سمجھے گا، آدمی سے آدمی، عورت سے عورت وغیرہ۔ اس کے علاوہ مہمل، وہ الفاظ جن کے کوئی معنی نہ ہو، بیکار ہو، مہمل کہلاتے ہیں۔ جیسے وامی، وائی، وانا وغیرہ۔ آدمی وادمی بولتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دانا وانا، دائی وائی، تو یہ سب کیا ہے؟ وائی، وادمی، دانا، وانا، یہ سب کیا ہے؟ مہمل یعنی بیکار لفظ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اردو قواعد میں مہمل الفاظ کا ذکر نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف موضوع اور بامعنی الفاظ سے بحث کی جاتی ہے، جس کو کلمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ موضوع لفظ کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ دیکھیے، مفرد اگر موضوع لفظ تنہا ہو، اکیلا ہو تو اسے مفرد کہا جاتا ہے۔ اگر موضوع لفظ کیا ہو؟ تنہا ہو، اکیلا ہو تو اسے کیا کہا جائے گا؟ مفرد۔ جیسے کتاب، دیکھیے کتاب واحد ہے اور تن تنہا ہے۔ قلم واحد ہے، تن تنہا ہے۔ دوات واحد ہے، تن تنہا ہے، وغیرہ۔ یعنی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مرکب، اگر کئی موضوع الفاظ کا مجموعہ ہو تو اسے مرکب کہا جاتا ہے۔ جیسے عقل مند، خوف زدہ وغیرہ۔ عقل ایک الگ لفظ ہے اور مند ایک الگ ہے۔ خوف الگ ہے، زدہ الگ ہے۔ اب دونوں کو ایک ساتھ ملا دیے تو اب کیا ہو گیا؟ مرکب ہو گیا، یعنی مل گیا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کلمہ کی 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں کلمہ کی؟ 3 قسمیں ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی آدمی، جگہ یا چیز کا نام ظاہر ہو۔ اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی آدمی، جگہ یا چیز کا نام ظاہر ہو۔ جیسے دیکھیے، ریان نام ہے، کسی آدمی کا نام ظاہر ہو، ریان ایک نام ہے، پتہ چل رہا ہے۔ جگہ پٹنہ، چیز کتاب وغیرہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ جیسے وہ کرتا تھا، زمانہ بعید میں وہ کوئی کام کرتا تھا، یا اس نے کیا، وہ کرتا ہے، وہ کرے گا وغیرہ۔ اس نے کیا یعنی یہ ماضی میں، یعنی ماضی قریب میں یا حال میں کہہ لے، وہ کرتا ہے یہ بھی حال میں آ جائے گا۔ اس نے کیا، یہ ماضی مطلق میں صحیح رہے گا۔
وہ کرتا یہ فی الحال میں آ جائے گا، اور وہ کرے گا یہ مستقبل میں چلا جائے گا، یعنی آئندہ آنے والے زمانے میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی خود نہیں دے سکتا ہو بلکہ اس کے معنی اسم اور فعل سے مل کر معلوم ہو۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی خود نہیں دے سکتا ہو، وہ محتاج ہے، بلکہ اس کے معنی اسم اور فعل سے مل کر معلوم ہو، پتہ چلتے ہوں، جیسے کا، کی، کے، سے، پر، تک وغیرہ۔ اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ خود دوسرے کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ جب دوسرا اس کا ساتھ دے گا تب جا کے یہ اپنے معنی کو بتائے گا اور اس سے اگلا فائدہ حاصل کرے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اسم کی کتنی قسمیں؟ اسم کی 2 قسمیں، کیا کیا ہے؟ معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ وہ اسم جامد ہے جس سے کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام معلوم، جیسے کلیم، بہار، بہار۔ کلیم نام میں آ جائے گا، بہار آ جائے گا اسٹیٹ میں، اور گنگا آ جائے گا آپ کو گنگا ندی میں۔ دیکھیے معرفہ وہ اسم جامد ہے جس سے کسی خاص شخص، کلیم ایک بہت مشہور آدمی ہے، تو آدمی جیسے اس کا نام لیا تو خاص شخص مراد لیا گیا کہ کلیم صاحب ہے کہ نہیں۔ جگہ بہار جو ہے ایک اسٹیٹ ہے، یہ مشہور ہے، آپ دنیا کے یہ کہا لیا جائے کہ اپنے ملک کے کسی کونے میں جائیں اور آپ بہار کا تذکرہ کریں، ہر انسان جانتا، تو یہ خاص جگہ ہو گیا، خاص چیز۔ اسے گنگا دیکھیے، گنگا ندی کو کون نہیں جانتا، سب جانتا ہے، تو یہ آ جائے گا آپ کو معرفہ کے اندر۔ اب دیکھیں نکرہ وہ اس میں جامد جس سے کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام معلوم، جیسے دکان۔ دکان ہے، یہ نکرہ ہے، عام ہے۔ دکان کس چیز کا؟ شک واقع ہو گیا، شک ہو گیا کہ دکان فارچون کا دکان ہے یا الیکٹرک کا دکان ہے یا اسی طریقے سے دیگر چیزوں کی دکان ہے، ہارڈ ویئر کا ہے یا مستری کا دکان ہے یا اسی طریقے سے گاڑی ٹھیک کرنے کا دکان ہے، کیا چیز کا دکان ہے، اس میں شک ہو گیا، یہ عام ہے۔ کتاب، کتاب مراد اگر لیتے ہیں چیز کا تو اس میں آپ غور کریں کہ یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب ہندی کی ہے، اردو کی ہے، انگلش کی ہے، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں، یہ عام ہے۔ پھل، جگہ، جگہ کی مثال لے لیجئے، جیسے بھگوان پور۔ بھگوان پور بہت سارا بھگوان پور ہے، شک واقع ہو جائے گا تو آدمی پوچھے گا کون سا بھگوان پور، پھر کوئی پتہ دینا پڑے گا جو مشہور جگہ ہوگی، سمستی پور بھگوان پور یا مظفر پور بھگوان پور یا اس کے علاوہ اور بھی جہاں ہو۔ اس کے علاوہ دیکھیں اس میں معرفہ کی درجہ ذیل قسمیں ہیں۔ علم وہ اسم معرفہ جس سے کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام معلوم ہو، جیسے ریحان، سپول، جمنا وغیرہ، سب اس میں خاص ہے۔ اس میں ضمیر وہ اسم معرفہ ہے جو کسی اسم خاص کے بدلے بولا جائے، جیسے میں، تم، وہ وغیرہ۔ اس میں ضمیر آدمی جملے کو خوبصورت بنانے کے لیے نام کو 1-2 مرتبہ استعمال کرتا ہے، اس کے بعد ضمیر کا سہارا لیتا ہے، جیسے میں، تم، وہ وغیرہ۔ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کہ میں اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں یا وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، تم اپنے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ سب کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس میں اشارہ وہ اس میں معرفہ جس سے کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے یہ وہ وغیرہ۔ اب آدمی سامنے کوئی چیز دیکھا، کہا بھائی، ایک آدمی سامنے کہا وہ چیز لاؤ، یہ خاص ہو گیا، وہ چیز، کوئی اور دوسری چیز نہیں، صرف وہی چیز لانا ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھیں اس میں موصول وہ لفظ ہے جس کے بغیر اس میں معرفہ پوری بات نہ بتا سکے، جیسے جو، جب کہ وغیرہ۔ موصول صلہ سے مل کر جب کچھ بنتا ہے تب جا کے اس کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس میں موصول وہ لفظ جس کے بغیر اس میں معرفہ پوری بات نہ بتا سکے، جیسے جو، جب کہ اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے۔ یہ جب تک کسی اس میں معرفہ جس کے بغیر وہ لفظ جس کے بغیر کسی اس میں معرفہ پوری بات نہ بتا سکے، اسی سے ملنے کے بعد ہی یہ کچھ معنی مطلب دیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں منادہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو پکارنے کی وجہ سے معرفہ کے لیے خاص ہو جائے، جیسے اے آدمی، او لڑکو، لڑکے وغیرہ۔ منادہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو پکارنے کی وجہ سے، بلانے کی وجہ سے معرفہ کے لیے خاص ہو جائے، جیسے اے آدمی۔ جیسے آدمی بولا تو اے آدمی کس کو بولے گا؟ دور والے کو تو نہیں بول سکتا، قریب والے ہی کو بولتا ہے، اے آدمی ادھر آؤ، او لڑکی ادھر آؤ، ہے نا؟ تو یہ خاص ہو گیا، کس سے وہی مراد ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ مضاف اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی نسبت کی وجہ سے اس میں معرفہ کی طرف
ذہن مبذول کرتا ہے، جیسے میری کتاب، اس کا بھائی، راشد کی گھڑی وغیرہ۔ میری کتاب لاؤ، تو یہ خاص ہو گیا کہ وہ جو میری کتاب ہے نا، دوسرے کی چھوڑ کر میری کتاب لانا، صرف اس کا بھائی فلاں ہیں، راشد کی گھڑی یہ ہے، یہ سب کا خاص ہو جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیں ضمیر کے کتنی قسمیں ہیں، اس میں ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس میں ضمیر کی 3 قسمیں ہیں۔ ضمیر متکلم، وہ ضمیر جو بات کرنے والا خود اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اس کو ضمیر متکلم کہتے ہیں، جیسے میں، ہم، میرا، ہمارا وغیرہ۔ ضمیر متکلم اس کے 2 صیغے، ایک واحد متکلم، ایک جمع متکلم۔ واحد متکلم میں میں آ جائے گا، اور جمع متکلم میں ہم آ جائے گا۔ واحد متکلم میں میرا آ جائے گا، اور جمع متکلم میں ہمارا، یعنی ہم تمام لوگوں کا آ جائے گا۔ ضمیر حاضر، حاضر کے معنی موجود، وہ ضمیر جو بات کرنے والا اپنے مخاطب کے لیے، سامنے والے کے لیے استعمال کرتا ہے، اسے ضمیر حاضر کہتے ہیں، یعنی ضمیر حاضر کہتے ہیں، جیسے تو، تم، آپ وغیرہ۔ تو سامنے والوں کا تھا تو، یا تم، یا آپ لوگ، ہے نا۔ تو واحد حاضر کب ہوگا؟ جب ایک آدمی سامنے ہو۔ جب بہت سارے لوگ ہو تو تم لوگ کر کے آدمی کیا کرتا ہے؟ بات چیت کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے ضمیر غائب، وہ ضمیر جو غائب کے لیے استعمال کی جائے اسے ضمیر غائب کہا جاتا ہے۔ ضمیر غائب، غائب جو سامنے موجود نہ ہو، وہ، اس کو، ان کے وغیرہ۔ جیسے آدمی سامنے نہیں، کسی کا تذکرہ ہو رہا تھا، کہا وہ آدمی سامنے موجود نہیں، یا وہ لوگ، آدمی جو آئے تھے نا وہ ایسے تھے ویسے تھے، تو وہ لوگ یہ جمع کے لیے استعمال ہو جاتا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس میں مصدر، وہ اس میں جو کسی دوسرے کلمے سے نہ بنا ہو بلکہ اس سے دوسرے کلمے بنائے جائیں۔ اس میں مصدر، وہ اس میں جو کسی دوسرے کلمے سے نہ بنا ہو بلکہ اس سے، یعنی اس میں مصدر سے دوسرے کلمے بنائے جائیں، جیسے کھانا پینا وغیرہ۔ اس میں مشتق، وہ اس میں جو مصدر سے بنایا گیا ہو۔ مصدر سے کیا بنایا جاتا ہے؟ اس میں مشتق بنایا جاتا ہے کہ نہیں؟ حاصل مصدر بنایا جاتا ہے۔ اور بھی چیزیں آئیں گی، دیکھیے گا، جیسے کھیلنا سے کھلاڑی، لوٹنا سے لٹیرا وغیرہ، لوٹنا سے لٹیرا وغیرہ۔ اس میں مشتق کی 6 قسمیں، کتنے قسمیں؟ 6۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، حاصل مصدر، اس میں حالیہ، اس میں ظرف، اس میں آلہ۔ اس میں مشتق کی 6 قسمیں۔ اب دیکھیں، اس میں فاعل اس اسم کو آتے ہیں جو کسی مصدر سے بنا ہو، لیکن ساتھ ہی اسی مصدر کے تعلق سے اس کام کے کرنے والوں کو نام دیا جائے، جیسے کھلاڑی، ظالم وغیرہ۔ اس کے بعد دیکھیں، فاعل اور اس میں فاعل میں فرق۔ کسی بھی کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جبکہ اس فاعل میں کسی بھی کام کے کرنے والے کو اس کام کے حوالے سے نام دیا جاتا ہے۔ جیسے احمد نے قتل کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ احمد قاتل ہوا۔ قتل کرنے والا کون ہے؟ احمد ہے، تو احمد قاتل ہوا۔ اس میں کام کرنے والا احمد ہے جو کہ فاعل کی حیثیت سے موجود ہے، اور اس کو اس کام کے حوالے سے قاتل کا نام دیا گیا، تو یہ اس میں فاعل کہلائے گا۔ آگے دیکھیں، اسم مفعول اس اسم کو آتے ہیں جس پر کسی فعل کا اثر واقع ہوا ہو، جیسے مظلوم، مقتول وغیرہ۔ جو قتل کیا ہے تو وہ تو قاتل کہلائے گا، جس کو قتل کیا وہ کیا کہلائے گا؟ مقتول، لیکن اس کو قتل کیا ہے۔ اور مفعول کا معنی مطلب ہی ہے جس پر کام ختم ہو۔ قتل کرنے والا کام کب ختم ہوگا؟ جب کسی کو قتل کر دے گا۔ مظلوم، ایک ظالم ہے تو وہ ظلم کرنے والا، مظلوم وہ ظالم، مظلوم پر ظلم ڈھارا، اس لیے مظلوم کیا ہو جاتا ہے؟ مفعول ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، مفعول اس میں مفعول میں فرق۔ جس پر فعل کا اثر پڑتا ہے اس کو مفعول کہا جاتا ہے، جبکہ اس میں مفعول کا نام فعل کے حوالے سے دیا جاتا ہے۔ اس میں مفعول کا نام فعل کے حوالے سے، کام کے حوالے سے دیا جاتا ہے۔ جیسے احمد کا قتل ہوا، تو اس میں احمد مفعول ہے، اور اگر اس کو فعل کے بنا پر مقتول کہا جائے تو یہ اسم مفعول کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اسم ظرف، وہ اسم ہے جس سے کوئی جگہ یا وقت معلوم ہو، اسی بنا پر اس کی 2 قسمیں، اسم ظرف مکان، اسم ظرف زمان۔ دیکھیے، اسم ظرف وہ اسم ہے جس سے کوئی جگہ یا وقت معلوم ہو،
اسی بنا پر اس کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 2 قسمیں بنتی ہے۔ وہ اسم ہے جس سے کوئی جگہ معلوم ہے، جیسے مسجد، مندر وغیرہ۔ یہ اسم ظرف زمان وہ اسم ہے جس سے کوئی وقت یا زمانہ معلوم ہے، جیسے صبح، سال وغیرہ۔ اس کے بعد دیکھیں اسم اعلیٰ وہ اسم ہے جس سے کسی اوزار، ہتھیار یا کسی آلہ وغیرہ کا نام معلوم، جیسے چاقو، تلوار وغیرہ۔ یہ کہاں جائے گا؟ آپ کو اسم اعلیٰ میں آ جائے گا، قلم اسم اعلیٰ میں آئے گا۔ اس کے بعد دیکھیں معنی کے اعتبار سے اسم کی قسمیں۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، اسم ذات اور اسم صفت۔ اسم ذات اس اسم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی جگہ، شخص یا چیز کی ذات معلوم ہو، جیسے ساجد، قلم وغیرہ۔ اسم ذات ہے اس اسم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی جگہ، شخص یا چیز کی ذات معلوم ہو۔ ساجد کہے تو اس کی ذات معلوم ہو گئی کہ فلاں آدمی ساجد ہے۔ قلم، جیسے آدمی کہا قلم تو اس کی ذات معلوم ہو گئی، یہ وہی قلم جس کے ذریعے انسان لکھتا ہے۔ اسم صفت اس اسم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی جگہ، شخص یا چیز کی صفت، حالت، مقدار اور رنگ وغیرہ معلوم ہے، جیسے اچھا، لال وغیرہ۔ اسم صفت، اب دیکھیے مثال کے طور پر قلم، قلم یا تو اچھا ہوگا یا خراب ہوگا۔ صفت بولتے کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرنا۔ انسان یا تو اچھا ہوگا یا خراب ہوگا کسی جگہ۔ اب کوئی کسی جگہ رہ رہا ہے، یا تو وہ جگہ امن والا ہوگا یا غیر امن ہوگا، ہے کہ نہیں؟ چیز کی صفت، کوئی چیز اچھی ہوگی یا خراب ہوگی، قلم اچھا ہوگا یا خراب ہوگا، آدمی اچھا ہوگا یا خراب ہوگا، شخص کی مثال ہو گئی۔ آگے دیکھیں آدمی اجلا ہوگا یا کالا ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر اس اسم کو کہتے ہیں جس سے نر کا پتہ چلے، جیسے آدمی، لڑکا وغیرہ۔ مذکر اس اسم کو کہتے ہیں جس سے نر کا پتہ چلے، جیسے آدمی، یہ لڑکا کے زمروں میں شامل ہوتا ہے کہ نہیں؟ مؤنث اس اسم کو کہتے ہیں جس سے مادہ کا پتہ چلے، جیسے عورت، لڑکی وغیرہ۔ یہ بہت آسان ہے۔ مذکر اور مؤنث دونوں کی 2 قسمیں ہیں، حقیقی اور غیر حقیقی۔ حقیقی اس جنس کو کہتے ہیں جس کے مقابل میں کوئی نر یا مادہ ہو، جیسے لڑکا، لڑکی، گھوڑا، گھوڑی، ہے نا؟ جس کے مقابلے میں سامنے میں کیا ہے؟ لڑکا، اس کا کیا ہے مقابل؟ کیا ہے؟ لڑکی۔ گھوڑا، اس کا مقابل کیا ہے؟ گھوڑی۔ اس کے بعد دیکھیں غیر حقیقی اس اسم جنس کو کہتے ہیں جو بے جان چیز ہو اور اس کے مقابل میں کوئی نر یا مادہ نہ ہو، بلکہ بول چال میں اس کی تذکیر و تانیث استعمال کرتے ہیں، جیسے کتاب سے اچھی کتاب، قلم سے اچھا قلم وغیرہ۔ یہ غیر حقیقی ہے، یہ بے جان چیز ہے۔ کتاب کو زبان نہیں ہوتی، قلم کو زبان نہیں ہوتا، تو اس کے مقابلے میں نر یا مادہ نہ ہو، بلکہ بول چال میں اس کو تذکیر یا تانیث استعمال کرتے ہیں، جیسے کتاب سے اچھی کتاب ہے، یہ آ جائے گا آپ کو مؤنث میں۔ قلم سے اچھا قلم، یہ آ گیا آپ کو کہاں؟ مذکر میں آ گیا۔ اب آگے دیکھیں زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنے قسمیں بنتی ہے؟ 3 قسمیں بنتی ہیں۔ دیکھیں فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم۔ فعل ماضی کس کو بولتے ہیں؟ ماضی کے معنی گزرا ہوا، فعل کے معنی کام۔ ماضی، فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں، اس کام کو کہتے ہیں جس سے گزرے ہوئے زمانے میں، جو ابھی سے پہلے وقت جو گزر گیا نا، اس زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو، کرنا یا ہونا کیا ہو؟ معلوم ہو۔ جیسے دیکھیے راشد گیا، ساجد آیا وغیرہ۔ راشد گیا تو یہ چلا گیا زمانہ ماضی میں، ساجد آیا یعنی یہ بھی زمانہ ماضی میں آیا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں آیا۔ یہ اس وقت بولا جا رہا ہے جب آدمی اس کے آنے کے بعد پوچھا وہ کب آیا، تو ساجد بھی آ گیا، وہ آیا کہ نہیں آیا، تو ہاں آ گیا، تو یہ زمانہ ماضی میں چلا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں فعل حال اس فعل کو کہتے ہیں جس سے موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا کیا ہو؟ معلوم ہو، ہے نا؟ معلوم، جیسے کھاتا ہے، پیتا ہے وغیرہ۔ کیا بولتے ہیں فی الحال؟ فی الحال اس فعل کو کہتے ہیں جس سے موجودہ زمانے میں، یعنی ابھی والے زمانے، جس وقت ابھی ہم بول رہے ہیں، کسی کام کا کرنا یا ہونا کیا ہو؟ معلوم ہو، جیسے کھاتا ہے، پیتا ہے۔ ایک آدمی آیا اور پوچھتا ہے اپنے بھائی سے کہ وہ بھائی کہاں ہے؟ وہ کھا رہا ہے، یعنی ابھی فی الحال کے اندر وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے، وہ پیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ سب کہاں آ جائے گا؟ آپ کو فی الحال میں آ جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں فعل مستقبل اس فعل کو کہتے ہیں جس سے آئندہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، ابھی تو نہیں لیکن کل، آئندہ آنے والے زمانے میں، کل
آئندہ آنے والے زمانے میں یا ابھی کے بعد میں آئندہ آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو، جیسے کھائے گا پیے گا وغیرہ، وقت ہو گیا کھانے کا لیکن ابھی نہیں کھائیں گے، کچھ دیر کے بعد کھا لیں گے، تو یہ کھا لیں گے اور یا کھائیں گے، یہ سب کہاں چلا جائے گا؟ آپ کو فعل مستقبل میں چلا جائے گا، آئندہ آنے والے زمانے میں چلا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ اردو قواعد کی ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں اور ہمارا ساتھ دیں۔